تمام صحابہ اکرام اپنی جانوں کی نذرانے پیش کی، کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ عورت تھی تو اس نے قدم پیچھے نہیں بڑھایا، آگے بڑھایا۔ چھوٹے بچے تھے تو قدم پیچھے نہیں آگے بڑھا۔ بوڑھا تھا تو اس نے اپنی سفید ریشی کا اس کو مجبوری نہیں ٹھہرایا، قدم آگے بڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے انسان، کوئی نوجوان نہیں تھے، لیکن آپ نے جو رسول اللہ سے وفا کی وہ وفا کچھ اور تھی۔ آپ نے جو کارنامے کیے اسے وہ کوئی نہ کر سکتا۔ آپ ہر وقت نگاہ رسول کے اندر ہیں، آپ نے جتنی تجلیات رسول اللہ کی لی اور کوئی نہ لے سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں تو کچھ بدماش لوگوں نے، مکہ کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، رسول اللہ کو نعوذ باللہ مارنے لگے۔ جب ایسا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان میں سے کسی کو مارا، کسی کو دھکیلا اور کہنے لگے کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میرا پروردگار صرف اللہ ہے، اور یہ بات وہ ویسے ہی نہیں کرتا، وہ تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا، وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا، ان دلائل کے زور پر، ان نشانیوں کے زور پر وہ تمہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ اس دنیا کے اندر صرف ایک ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، کیا اس وجہ سے تم انہیں قتل کر دینا چاہتے ہو؟ تو کفار نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو رسول اللہ کو چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مارا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کو یہ خبر پہنچی، قبیلے والے بھاگتے آئے، دوڑے، چھڑایا، انہیں بھگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر کے ام المؤمنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق کے سر میں جس جگہ ہاتھ لگایا جاتا بال اکھڑ جاتے تھے۔ اتنی بے دردی سے مارا، اتنی بے دردی سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئے، صبح سے شام تک بے ہوش رہے۔ قبیلے والے یہ سمجھے کہ آج ابوبکر صدیق نہیں بچ سکتے، آج ابوبکر کا آخری دن ہے، لیکن شام کے وقت آوازیں دینے سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب کیسے۔ یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں ہوں، مجھے کس نے لایا، میرے کہاں لگی ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، سب سے پہلی جو بات پوچھی میرے محبوب کہاں، آقا دو جہاں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ قبیلے والوں نے کہا کہ جس شخص کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوا اس کے بعد اسی کا نام لیتے ہو۔ بد دل ہوئے، اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی ماں نے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تو کہا ماں میں اس وقت تک لقمہ حلق سے نیچے نہیں کروں گا جس وقت تک مجھے میرے محبوب کی خبر نہ ہو جائے کہ وہ کس حال میں۔ آپ فرمانے لگی کہ ابوبکر مجھے نہیں معلوم رسول اللہ اس وقت کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر چلی جائیں، وہاں سے آپ کو رسول اللہ کا شاید علم ہو جائے کہ کہاں ہیں۔ وہاں چلی گئی، رات کا اندھیرا ہے، معلوم ہوا رسول اللہ غار ارقم میں ہیں، خیریت سے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو آ کر پیغام دیا آپ غار ارقم میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں میں کسی کی بات پر یقین نہیں کروں، چل نہیں سکتے، بے ہوشی کی حالت سے بھی اٹھے ہیں، جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر زخم نہ ہو، بڑے گرتے پڑتے رات کے اندھیرے میں سیدھے رسول اللہ تک پہنچے۔ رسول اللہ پر نظر پڑتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے رسول اللہ کو جب دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک دم سے اپنے سینے سے لگایا، رسول اللہ بھی روئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی روئے۔ یہ وفا کی انہوں نے، وفا کر کے دکھائی۔ وہ بھی تاجر بھی تھے، ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بیوی بھی تھی، ان کی مائیں بھی تھی، وہ بیٹیوں والے بھی تھے، وہ بیٹوں والے بھی تھے،
ان کے پاس مال و تجارت بھی تھا، وہ اپنی زندگی اگر گزارتے تو وہ گزار سکتے تھے، عیش و عشرت کے اندر بھی گزار سکتے تھے۔ وہ اگر کوئی مجبوری ظاہر کرتے تو کر سکتے تھے۔ میرے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، میں نے ان کے لیے بھی کچھ کمانا ہے۔ کسی نے کوئی مجبوری ظاہر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اسلام لائے۔ جب اسلام لائے تو رسول اللہ بھی بڑے خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ میرے والد اسلام لے آئے، اسلام لے آئے، مجھے خوشی ہے، آپ بھی خوش ہیں، لیکن مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ میرے باپ کی جگہ اگر آپ کے چچا ابو طالب اسلام لے آتے، میرے باپ کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب اگر اسلام لے آتے، ظاہر ہے میرے باپ سے زیادہ آپ کو ابو طالب کی زیادہ خوشی تھی، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، مجھے اپنے باپ کی فکر نہیں تھی۔ بدر کا میدان سجتا ہے، حضرت عبد الرحمن یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں بابا اب تو اسلام لے آیا ہوں، لیکن بدر کے میدان میں مسلمان نہیں تھا، میں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا مکہ سے، لیکن آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے یہ سوچا یہ میرے والد ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹا اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تجھے میں نہ بخشتا، تجھے میں نہ بخشتا، اس دن تو میرا بیٹا نہیں بلکہ میرے محبوب کا دشمن بن کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات میری ساری زندگی قربان ہوئی۔ جو رات انہوں نے غار کے اندر گزاری صرف رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو جب ہجرت کا وقت ہوا، ہجرت کے لیے نکلے، رات کا وقت ہے، اندھیرے میں چل رہے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، آگے سے کوئی نہ آ جائے، رات کا وقت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، تو اندھیرے کی وجہ سے اب پاؤں نظر نہیں آ رہے، کہیں پاؤں میں کوئی تکلیف نہ لگ جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر رکھا۔ سوچیں ایک بڑی عمر کا انسان، رسول اللہ 40 سال کی عمر کے تھے کم از کم، آپ کو اٹھایا، اور ایسی ویسی کوئی پہاڑی نہیں ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ بالکل سیدھی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر لے کر چڑھے، اور لے کر چڑھے بھی کیسے، پورا پاؤں نیچے نہیں لگایا کہ لوگوں کو کہیں ہمارا علم نہ ہو جائے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کون سا رستہ اختیار کیا ہے، کہیں پاؤں کے نشانوں کو نہ دیکھ لیں، پاؤں کے پنجوں پر چل گئے، رسول اللہ کو کندھے پر اٹھایا، وہاں غار کے اندر جاتے ہیں، غار کے اندر سوراخ ہیں، سانپوں کا ڈر ہے، وہاں اپنی ایڑی رکھتے ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہے، آنسو گرتا ہے آنکھ سے، آنسو گرتا ہے، تب جا کے رسول اللہ کو علم ہوتا ہے، نہیں تو انہوں نے رسول اللہ کی نیند کے اندر کوئی خلل نہیں ڈالا۔